بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس سے ایک مسلمان مدینہ آیا۔ اس نے مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور مسجد نبوی میں ڈیرا ڈال لیا۔ شب و روز عبادت میں صرف کرتا تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو مصروف عبادت رہتا تھا۔ وہ نوجوان حسین اور خوشرو تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ مدینہ میں اس کا زہد و تقوی ضرب المثل بن چکا تھا۔ وہ شخص مقدسی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سخت طبیعت کے باوجود اس کے پاس آ کر بیٹھتے تھے۔ اسے کہتے تھے کہ کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ مقدسی صرف ایک ہی جواب دیا کرتا تھا کہ حالق کے ہوتے ہوئے مخلوق سے کیسے مانگوں؟ آپ بھی تو میری طرح محتاج ہیں۔ جب حج کا موسم آیا اور لوگ حج پر جانے کی تیاری کرنے لگے تو مقدسی بھی حج کے لیے تیار ہو گیا۔ جس دن قافلہ حج کوچ کرنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدسی کے پاس الوداع کرنے کے لیے آئے۔ مقدسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو حفص، میں حج کو جا رہا ہوں۔ میرے پاس ایک چیز ہے، اگر آپ میرے حج سے واپسی تک اپنے پاس امانت رکھنے کی زحمت گوارا فرمائیں تو مہربانی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے، امانت میرے سپرد کر دے۔ واپسی پر سنبھال لیا۔ مقدسی نے ہاتھی کے دان کی ایک ڈبی دی جو لوہے کے کفل سے مکفل تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنے پاس رکھ لی۔ مقدسی حج پر چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ حج کو بیرون مدینہ تک الوداع کہنے گئے۔ اس تمام راستے میں وہ مقدی کے ساتھ چلتے رہے، الوداع کرتے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر کارواں کو مقدسی کے بارے میں وصیت کی اور اسے کہا کہ راستے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس قافلے حج میں ایک انصاری عورت بھی تھی۔ اسے رفتہ رفتہ اس مقدسی کے شباب اور حسن جمال نے لبھانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں تو اس نے اپنی دلچسپی کو اس حد تک محدود رکھا کہ مقدسی جس جگہ قیام کرتا تھا یہ اس کے قریب جگہ بنا لیتی۔ بالآخر جب مقدسی نے اس کی طرف کوئی توجہ دی تو اس نے خود پیش قدمی کی اور اس سے کہا کہ مجھے تو آپ کے اس جوان، رعنا اور نرم و نازک جسم پر یہ اونی لباس اچھا نہیں لگتا۔ یقیناً یہ چبھتا ہوگا اور آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ مقدسی نے جواب دیا، ارے بھلے ماس، اس جسم پر طرز کا کیا فائدہ جو مٹی کی غذا ہے۔ انصاریہ نے کہا، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، جب اس پر دھوپ پڑتی ہے اور حرارت سے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ مقدسی نے کہا، ہوش کے ناہن لے، ایسی باتیں نہ کر، مجھے اپنے رب کریم کے حضور سے باز رکھنے کی کوشش نہ کر۔ اب عورت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے کہا، عابد صاحب، آپ سے ایک کام ہے، اگر آپ نے میری مرضی کے مطابق کر دیا تو بہتر، ورنہ اپنا کام نکالنے تک میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ مقدسی نے کہا، آپ کام بتائیں، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گا۔ عورت نے کہا، میں بھلا ایسا کام آپ کو کیوں کر کہوں گی جو آپ کے بس میں نہ ہوگا۔ مقدسی نے کہا، آپ زیادہ پریشان نہ کریں، کام بتائیں۔ عورت نے مسکرا کر کہا، میری صرف ایک خواہش ہے کہ آپ رات کا کچھ حصہ میرے ساتھ میرے مالک کی حیثیت سے گزاریں۔ مقدسی نے کانوں کو ہاتھ لگائے، اللہ کا خوف دلایا، سختی سے جھڑک دیا اور کہا، دیکھ، میں اس کماش کا آدمی نہیں ہوں۔ تو بھی خانہ خدا کی زیارت کو جا رہی ہے، اپنے ذہن کو اس شیطانی خیالات سے پاک کر دے۔ عورت نے کہا، مجھ پر تیری ایسی کوئی بات اثر نہ کرے گی، میں عورت ہوں اور کبھی اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ عورت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے، آپ سوچ لیں۔ مقدسی نے کہا، تو یہاں سے چلی جا، تیرے دل میں جو آئے کر گزر، مجھ سے اس قسم کی کوئی توقع وابستہ نہ رکھ۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک رات مقدسی حسب معمول رات کے تک عبادت کرنے کے بعد اپنی جگہ پر سو گیا۔ بدنیت عورت اٹھی، اپنی تھیلی جس میں 500 دینار تھے اٹھائی، مقدسی کے پاس جو اپنا سامان تھا اس کی تھیلے میں رکھ کر واپس اپنی جگہ جا کر سو گئی۔ صبح کو جب اٹھی اور سامان سنبھالا تو تھیلی نہ تھی۔ اس نے رونا پیٹنا شروع کر کے ایک اودم مچا دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں عورت ساتھ ہوں، سفر میں لٹ گئی ہوں،
کسی نے میری تھیلی پر ہاتھ صاف کر دیا ہے۔ میرا تو زادرہ اسی میں تھا اور اب میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ پورے قافلے میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ سالار قافلے نے تمام قافلے کے سامان کی تلاشی کا حکم دیا۔ ایک ایک چیز کی تلاشی لی گئی، لیکن تھیلی برآمد نہ ہوئی۔ سالار قافلے نے کہا، اس پورے قافلے کا سامان دیکھا جا چکا ہے، تیری تھیلی کسی کے پاس برآمد نہیں ہوئی۔ البتہ مقدسی پر چونکہ اس قسم کا شبہ کرنا گناہ سمجھتا ہوں، اس لیے اس کی تلاشی نہیں لی گئی۔ عورت نے کہا، یہ درست ہے کہ وہ مقدسی ہے، لیکن جہاں تمام مہاجرین و انصار کی تلاشی لی گئی ہے تو اس کی تلاشی لینے میں کیا حرج ہے؟ ممکن ہے اس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو۔ آخر یہ باہر ہی سے مدینے میں آیا ہے، کون جانتا ہے کہ اس کے سابقہ اعمال کیا تھے؟ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی عورت کی تائید کی۔ سالار قافلہ مقدسی کے پاس آیا۔ مقدسی نماز صبح کے بعد سو رہا تھا۔ سالار قافلہ نے اسے جگایا اور قافلے میں چوری کا تذکرہ کرنے کے بعد اس سے تلاشی کی اجازت لی۔ مقدسی بیچارہ تو بے فکر تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ اسے نیکی کی سزا ملنے والی ہے۔ اس نے سالار قافلہ سے کہا، جب تمام کی تلاشی لی جا چکی ہے تو مجھے ان سے الگ رکھنا خلاف انصاف ہے۔ آپ نے جس طرح دوسروں کی تلاشی لی ہے میری بھی لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سالار قافلہ نے سامان کو الٹا پلٹنا شروع کیا۔ جو ہی تھیلے کو الٹایا تو اس سے اس عورت کی تھیلی باہر آ گئی۔ وہ بھی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اپنی تھیلی کو دیکھ کر جھپٹی اور کہنے لگی کہ یہی میری تھیلی ہے۔ دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ اس کی نمازوں پر نہ جا، اندر سے کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ اب کیا تھا، پورے قافلے نے اس بیچارے کو لاتوں اور مکوں سے مار کر رکھ لیا۔ جب مار مار کر تھک گئے تو اسے زنجیر پہنا دی کہ حج سے واپسی کے بعد مدینہ لے جائیں گے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیں گے کہ جس کی آپ نے وصیت کی تھی اس کی کرتوت یہ ہے۔ مقدسی معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا اور جو کچھ ہی اسے کہا گیا یا کیا گیا اس نے کسی سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ تانزنی کے نشتر اور مار سب کچھ خاموشی سے سہتا گیا۔ جب مکہ پہنچے تو اس نے سالار قافلہ سے دست بستہ گزارش کی کہ آپ بھی حج کے لیے آئے ہیں اور میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں۔ آپ جو ضمانت لینا چاہے لے لیں اور مجھے حج کے لیے آزاد کر دیں۔ میں اپنی مرضی سے حج کرنا چاہتا ہوں۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد جس دن جس جگہ آپ کہیں میں پیش ہو جاؤں گا۔ آپ مجھ سے جو سلوک بھی کریں گے میں اسے رضائے خدا سمجھ کر برداشت کر لوں گا۔ جس طرح پہلے آپ لوگوں سے شکوہ نہیں کیا پھر بھی نہیں کروں گا۔ قافلے والے دو حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ کہتے تھے کہ جان چھڑانا چاہتا ہے، پھر کب ہاتھ لگے گا، اور کچھ کہتے تھے نہیں معلوم اس نے چوری کیوں کر لی ہے۔ ایسا نہیں لگتا جو کہہ رہا ہے وعدہ پورا کرے گا۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ اسے حج کے لیے آزاد کر دیا جائے۔ اگر آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جائیں گے، اگر نہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر بتا دیں گے۔ آخر ایک انجان شخص کی خاطر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تمام جانے والوں کی بات مسترد نہیں کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد ان لوگوں نے مقدسی کو چھوڑ دیا اور اسے کہہ دیا کہ حج سے فراغت کے بعد تو فلاں دن فلاں جگہ ہمارے پاس آ جانا۔ مقدسی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے رخصت ہو گیا۔ حج سے فراغت کے بعد وہ ان کی بتائی ہوئی جگہ پر واپس آ گیا۔ تمام قافلے والے اس کی ذہانت سے متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ اب اسے پابہ زنجیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اسے بھاگنا ہوتا تو بھاگ کیا ہوتا، جب آ ہی گیا ہے تو اسے ساتھ لے چلو، لیکن پابند سلاسل نہ کرو۔ چنانچہ قافلہ کے ساتھ مدینہ کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ عورت کے پاس زادرہ ختم ہو گیا تھا۔ واپسی میں دوران سفر قافلہ سے بچھڑ کر ایک جگہ زادرہ کی خاطر ایک بستی میں گئی۔ بستی سے باہر ایک گڈریا ملا۔ عورت نے اس سے کچھ مانگا۔ گڈریے نے کہا، میرے پاس تو دینے کو سب کچھ ہے، میں دے دوں گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ عورت نے کہا، تجھے اللہ کی طرف سے جزا ملے گی۔ میں مسافر ہوں، قافلے والوں میں سے بھی کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد نہ تھا، ورنہ میں ادھر کا رخ نہ کرتی۔ گڈریے نے کہا، اللہ تو ثواب قیامت میں دے گا، مجھے اس وقت بھی کچھ چاہیے۔ عورت نے کہا، اگر اس وقت میرے پاس کچھ دینے کو ہوتا تو یہاں کیوں آتی؟ گڈریے نے کہا، میں ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا جو تیرے پاس نہیں،
مجھے تو وہی کچھ چاہیے جو تیرے پاس ہے، اور مجھے کچھ دینے سے اس میں کمی بھی نہیں آئے گی۔ تو میرا مطالبہ مان لے، میں تیری ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ عورت نے جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے گڈریے سے حامی بھر لی۔ وہیں ٹیلے کے اوٹ میں عورت نے گڈریے کا مطالبہ پورا کر دیا اور گڈریے نے عورت کو زادرہ دے دیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر عورت پھر قافلے میں واپس آ گئی۔ ابھی تک قافلہ سستار رہا تھا، کوچ نہیں ہوا تھا۔ سفر میں 2 یا 3 دن گزرنے کے بعد ایک عورت نے رفع حاجت کی خاطر حلوت میں گئی۔ وہ فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی کہ ایک ضعیف العمر شخص نے اس عورت کا چہرہ دیکھ کر پوچھا کہ کیا تو حاملہ ہے؟ عورت نے کہا نہیں، میں تو حاملہ نہیں ہوں۔ بوڑھے نے کہا مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں، 2 دن پہلے تو نے جس گڈریے سے زادرہ مانگا ہے تو اس سے حاملہ ہو چکی ہے۔ عورت یہ سن کر رونے لگی۔ بوڑھے نے کہا پگلی، کہیں کی روتی کیوں ہے؟ جس کو گڈریے کا واقعہ معلوم ہے اسے اور بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ تیرے قافلے میں جو مقدسی ہے اور تو اس سے ایک فریب پہلے کر چکی ہے، پھر حمل بھی اس کے سر تھوپ دے اور ابھی ابھی جا کر سالار قافلہ کو بتا دے کہ مقدسی نے مجھے کمزور سمجھ کر مجھ سے زبردستی کی ہے۔ یہ سن کر عورت خوش ہوئی۔ جیسے ہی قافلہ کے قریب آئی تو واویلا شروع کر دیا۔ قافلہ والوں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ عورت نے رو رو کر کہا کہ اس مقدسی ظالم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے زبردستی مجھے گھیر کر بالجبر زنا کیا ہے۔ میں شرم کے مارے کچھ نہ کہہ سکی اور نہ کسی کو بتا سکی، مجھ سے زبردستی ہو گئی ہے، لیکن اب حاملہ چونکہ میرے بس میں نہیں رہا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس کی زبردستی کا نتیجہ بہر صورت ظاہر ہو کر رہے گا۔ میں زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ یہ سنتے ہی قافلے والے ایک مرتبہ پھر مقدسی پر پل پڑے، لاتوں گھوسوں اور مکوں سے اس کا برا حال کر دیا، لیکن مقدسی نے کسی کو کچھ نہ کہا اور نہ اپنی صفائی میں زبان کھولی۔ جتنی گالیاں پڑتی رہی، جتنی مار پڑتی رہی اور جس قدر تان تشنی ہوتی رہی، سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا۔ مدینہ قریب تھا۔ اہل مدینہ کو قافلہ کی واپسی کی اطلاع مل چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل مدینہ بیرون مدینہ قافلہ کے استقبال کے لیے رکے ہوئے تھے۔ جب قافلہ پہنچا تو ہر ایک دوسرے سے بہلگیر ہونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ مقدسی کو تلاش کر رہی تھی کہ سالار قافلہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چوری اور زنا بالجبر کی دونوں داستانیں سنا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا مقدسی پابند سلاسل سب کچھ خاموشی سے سن رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ظالم، یہ تو نے کیا کیا؟ تیرا ظاہر تو بڑا اچھا تھا لیکن تیرا باطن اتنا برا۔ باخدا میں تجھے وہ سزا دوں گا کہ تیرے جیسے بد باطن پھر کبھی لباس زہد پہن کر کسی کو فریب نہ دے سکیں گے۔ مقدسی نے زبان تک نہ کھولی، خاموشی سے بیٹھا رہا اور سنتا رہا۔ دوسری طرف لوگوں کی بھیڑ میں لمحہ با لمحہ اضافہ ہوتا چلا گیا اور لوگ انتظار کرنے لگے کہ اب دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گوش گزار کیا۔ آپ نے مقدسی کو دیکھا کہ وہ سر جھکائے پابند سلاسل خاموش بیٹھا زمین کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں علی خود گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے نہ تو زنا کیا ہے اور نہ چوری کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنتے ہی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے علی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا کوئی عورت اپنے آپ کو داغدار کرتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، شرافت سے اپنی پوری داستان ان لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ عورت نے کہا قافلہ نے میری تھیلی اس کے مال سے برآمد کی ہے۔ یہ قافلہ چوری کا گواہ ہے۔ جہاں تک زنا کا تعلق ہے تو زنا گواہوں کے سامنے نہیں کیا جاتا۔ بات یہ ہے کہ اس کی قرات بڑی حسین اور دلکش تھی۔ قافلہ والے جانتے ہیں کہ میں اس کی قرات سننے کی خاطر اس سے قریب تر رہتی تھی۔ ایک رات جب قافلہ والے سو گئے تو میں اس کے قریب ہی پڑی اس کی قرات سن رہی تھی۔ جب میں سما میں منہمک ہو گئی تو اس نے اچانک اتنی جلدی سے مجھے دبوچ لیا کہ میں ہل نہ سکی اور رسوائی کے خوف سے فریاد تک نہ کر سکی۔ جب مجھے حمل کا یقین ہو گیا تو میرے پاس اظہار کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تجھ پر لعنت کرے، تو نے دونوں باتوں میں جھوٹ بکا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے
اور فرمایا، اے امیر المومنین، اس نوجوان نے حج پر جاتے ہوئے آپ کو امانت دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بالکل میرے پاس اس کی امانت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ ایسا کریں وہ ہاتھی دانت کی ڈبیا جس پر لوہے کا کفل پڑا ہے، اس جوان کی امانت دربار میں منگوا کر اپنے پاس رکھیں، پھر میں آپ کو اصل واقعے سے آگاہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ڈبیا منگوائی اور اپنے پاس رکھ لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، اب میں جو کچھ پوچھتا جاؤں سیدھی سیدھی بات بتاتی جانا، ورنہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس بڑے مجمع میں تیرے سابقہ کرتوت ماں گواہوں کے کھول کر رکھ دوں گا۔ عورت کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور تھر تھر کانپنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تو نے فلاں مقام پر اس جوان کے پاس جا کر اسے دعوت گناہ دی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کے وہ جملے دہرائے جو اس نے اس مقدسی جوان کے جسم کی نرمی اور چہرے کی بشاشت کے متعلق کہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدسی کے دونوں جواب ہی دہرائے۔ عورت نے کانپتے ہوئے عرض کیا، قبلہ میں نے دعوت گناہ دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس جوان کے انکار پر تو نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں عورتوں جیسا مکر کروں گی اور تو ذلیل ہو جائے گا۔ عورت نے عرض کیا، میں نے کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک رات جب مقدسی نوجوان شب بیداری سے تھک کر سو رہا تھا تو نے اپنی تھیلی اپنے ہاتھ سے اس کے سامان میں جا چھپائی تھی۔ عورت نے عرض کیا، میں نے یہ کام کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار قافلہ سے فرمایا، جب تو نے تمام قافلہ کی تلاشی لے لی تھی اور اس عورت کو بتایا تھا کہ مقدسی کے سوا تمام قافلہ کا سامان دیکھا جا چکا ہے، تیری تھیلی برآمد نہیں ہوئی، تو اس نے تجھے مقدسی کی تلاشی پر آمادہ کیا تھا۔ سالار قافلہ نے کہا، بالکل، اس نے یہی الفاظ کہے تھے جو آپ نے فرمائے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے کہا، واپسی پر جب تیرے پاس زادرہ ختم ہو گیا تھا تو نے فلاں مقام پر قافلہ سے جدا ہو کر زادرہ کی تلاشی میں فلاں بستی کی طرف گئی تھی؟ عورت نے عرض کی، جی ہاں ضرور گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بستی کے باہر فلاں بن فلاں رنگ و شکل کا گڈریا ملا تھا؟ عورت نے کہا، ہاں ملا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے اس سے زادرہ کا سوال کیا تھا؟ عورت نے کہا، میں نے اس سے زادرہ مانگا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جواب میں اس نے بھی تجھ سے کچھ مانگا تھا؟ عورت نے کہا، اس نے بھی مانگا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کافی تکرار کے بعد تو اس کا مطالبہ پورا کرنے پر رضامند ہو گئی؟ عورت نے کہا، ہاں میں رضامند ہو گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے گڈریے کا مطالبہ پورا کیا اور گڈریے نے تیری ضرورت پوری کر دی تھی، تجھے حیال نہ رہا لیکن تجھے حمل ہو گیا۔ 2 دن بعد فلاں مقام پر تو رفع حاجت کے لیے گئی تھی؟ عورت نے کہا، گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واپسی پر تجھے شیطان ملا تھا؟ عورت نے کہا، نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے شیطان کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رفع حاجت سے واپسی پر تجھے اس حلیے کا ایک بوڑھا آدمی ملا تھا جس کی بوئیں آنکھوں پر گری ہوئی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، رنگ کالا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، ایک ہاتھ میں دانوں والی لڑی کی تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا تھا۔ عورت نے کہا، ہاں ایسا شخص ملا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہی شیطان تھا اور اس نے تجھے بتایا تھا کہ تجھے گڈریے سے حمل ہو گیا ہے؟ عورت نے عرض کیا، مجھے اسی نے بتایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بات سن کر تو رونے لگ گئی تھی اور اس نے تجھے ان الفاظ سے تسلی دے کر بتایا تھا کہ مقدسی کا نام لکھ کر قافلہ والوں کو بتا دے۔ تو نے قافلے میں واپسی کے بعد واویلا کر کے قافلہ والوں کو بتایا؟ عورت نے کہا، بالکل اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہی جیسے آپ نے فرمایا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آپ قافلہ کے ساتھ تھے اور میرے قدم قدم پر آپ میرے سائے کی طرح تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو حفص، اس جوان نے شوق عبادت میں انتہا پسندی سے کام لے کر اپنے آپ کو عورت کے ناقابل بنا رکھا تھا، اور اس نے جو آپ کو امانت دی تھی اور جو اس وقت آپ کے پاس ہے، اس میں اس کی انتہا پسندی کا نتیجہ ہے۔ اس جوان نے اپنا اعلیٰ تناسل کاٹ کر اسی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے جو سبز ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہے۔ پہلے آپ ڈبیا کو کھول کر اس میں میری بات کی تصدیق کر لیں، بعد میں جن لوگوں کو میری بات میں شک رہ جائے وہ اس نوجوان کو بھی ملاحظہ کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس حبیثہ سے کیا سلوک کیا جائے؟
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، قبرستان یہود میں گھڑا کھود کر اسے سینہ تک دبا کر رجم کیا جائے، اس عورت کو سنگسار کیا جائے۔ وہ مقدسی نوجوان تا وفات مسجد نبوی میں مصروف عبادت رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ حالات منکشف کر دیے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تمام واقعات منکشف کر دیے تھے۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔